مسلمانوں سے ملک شام کا کتنا پرانا رشتہ ہے، اور ملک شام جو آج 5 دیش تقسیم ہو گیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ملک شام کے لیے برکتوں کی دعا کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اس کا ذکر فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ کہ ہم نے ابراہیم کو، لوط کو نجات دے کر اس سرزمین کی طرف پہنچا دیا جہاں پر ہم نے برکتیں رکھی ہیں پورے عالم کے لیے۔ تو دوستو، ملک شام کی تاریخ کیا ہے اور اس کا کتنا پرانا رشتہ ہے مسلمانوں سے، یہ ہم کو پتہ ہونا چاہیے۔ آج ہم 2024 میں جی رہے ہیں، 2024 عیسوی۔ اگر ہم 2000 سال پیچھے چلے جائیں تو دوستو ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچ جائیں گے، اور اگر ہم 2000 سال اور پیچھے چلے جائیں تو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچ جائیں گے، اور اگر ہم تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں تو ہم آدم علیہ السلام تک پہنچ جائیں گے۔ ہم سب کا اور پورے عالم کا یہ اجماع ہے کہ نسل انسانی کی شروعات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ جتنے بھی دنیا کے بڑے میجر اسکرپچر ہیں ان سب میں حضرت آدم کا ذکر ملتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جن کا یہ بیلیف ہے کہ انسان پہلے بندر تھا، جو کہ ڈارون کی تھیوری آف ایولیوشن میں ہے۔ دوستو، ڈارون کی تھیوری، ڈارون کے ماننے والوں کو مبارک۔ ہم حرف آخر اسی چیز کو مانیں گے جو ہمارے خالق نے ہمیں بتائی ہے۔ تو دوستو، نسل انسانی کی شروعات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، اور حضرت آدم کے بعد شیش علیہ السلام، شیش علیہ السلام کے بعد ادریس علیہ السلام، اور یہ سلسلہ چلتے ہوئے نوح علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں دوستو، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال دین کی دعوت دی، اور چند لوگ ایمان لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا کہ آپ ایک کشتی بنائیے، اور آپ کے ساتھ جو لوگ ایمان لے کر آئے ہیں اس بستی سے دور چلے جائیے، اور عنقریب ہم ایک سیلاب نما عذاب لے کر آنے والے ہیں اس قوم کے اوپر۔ مورخین لکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، سام، حام، یام اور یافیس۔ تو سام، حام، یافیس یہ تینوں ایمان والے تھے، اور جو یام تھا وہ ایمان تو لے آیا تھا لیکن کشتی میں سوار نہیں ہوا تھا، لہٰذا سیلاب آتا ہے اور وہ سیلاب کی زد میں آ جاتا ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ سیلاب آتا ہے، دنیا ختم ہو جاتی ہے۔ پھر جو نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے تھے، پھر دنیا ان سے آباد ہوتی ہے، اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ تو دوستو، نوح علیہ السلام نے اپنے تینوں بیٹوں کو دنیا کے الگ الگ سمت میں بھیجا تاکہ دنیا آباد ہو سکے۔ تو مورخین کہتے ہیں جو یافیس تھے وہ یورپ کی سمت میں چلے گئے، جو حام تھے وہ افریقہ کی سمت میں چلے گئے، اور جو سام تھے، سام بن نوح، وہ آج کا جو مڈل ایسٹ عرب ہے اس سمت میں آئے۔ تو پہلی تاریخ ہمیں جو ملتی ہے عرب کی، ویسے تو اور پرانی تاریخ ہے لیکن جو ریکارڈڈ تاریخ ہے، پہلی تاریخ سام بن نوح سے ملتی ہے جو عرب کی طرف آئے تھے۔ یہ جو عرب لینڈ ہے اس سے ہم مسلمانوں کا کتنا پرانا رشتہ ہے۔ اس کے بعد نسلیں آگے چلتی ہیں، پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بڑی آزمائشیں لی ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام بنا کسی حجت کے ان آزمائشوں پہ کھرے اترے ہیں، اور اللہ نے ان کو پھر وہ شرف بخشا ہے کہ جتنے بھی بڑے مذاہب ہیں، چاہے وہ اسلام ہے، چاہے وہ یہودیت ہے، چاہے وہ عیسائی لوگ ہیں، سب میں ابراہیم علیہ السلام کا ایک اونچا مقام ہے۔ یہودی بھی آج مانتے ہیں اس بات کو کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے، اور ہم مسلمان ابراہیم علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، اللہ کا نبی اور ابو الانبیاء مانتے ہیں، کیونکہ انہی کی نسلوں سے آگے کے جتنے بھی انبیاء ہیں وہ سب ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ تو دوستو، پہلی آزمائش کہ ان کا جو معاملہ تھا وہ نمرود کے ساتھ تھا۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ نمرود نے کس طرح سے ان کو آگ میں جلانے کا انتظام کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس آگ کو گلزار کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ہجرت کر کے کینان کی طرف چلے جائیے جو آج فلسطین ہے۔ تو ہمیں وہاں سے بھی تاریخ ملتی ہے فلسطین کی کہ ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے، مورخین کہتے ہیں کہ جو پیدائش ہے ابراہیم علیہ السلام کی وہ عراق میں ہوئی تھی، اور اللہ نے ان کو ہجرت کا حکم دیا کینان کی طرف، فلسطین کی طرف۔ تو ایک تاریخ تو ملتی ہے سام بن نوح جو کہ دنیا کو آباد کرنے کے لیے عرب لینڈ کی سمت میں آئے تھے۔ دوسری تاریخ ابراہیم علیہ السلام جب عراق سے ہجرت کر کے کینان کی طرف گئے، وہاں سے ملتی ہے۔ اس کے بعد دوستو دوسری آزمائش ابراہیم علیہ السلام کی کہ جب فلسطین آ گئے تو اللہ تعالیٰ سے کافی سال تک دعا کی، اور اس دعا کے بدلے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اسماعیل علیہ السلام دیے۔ پھر آزمائش رکھ دی، اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ان کو بولا ہجرت کرو مکہ کی طرف۔ اب سوچئے اس وقت کا مکہ، نہ وہاں پانی، نہ زندگی کی کوئی ساز و سامان، اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو چھوڑ کر واپس جاؤ۔ پھر آپ کو قصہ پتہ ہے کہ
किस तरح سے وہ پھر حضرت حاجرہ جو تھی وہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے بیچ دوڑتی ہیں، پھر وہ زمزم کا چشمہ پھوٹتا ہے، زمزم کا پانی جو آج بھی، اور وہ جو دوڑتی ہیں صفا سے مروہ، مروہ سے صفا کی طرف۔ عمرے کا جو ارکان ہے سعی، ان کے دوڑنے کو آج عمرے کا ارکان اس کو رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، یہ شرف اللہ نے بخشا۔ پھر آزمائش رکھ دی کہ ان کو ذبح کرو، تو سوچئے اتنا بڑا امتحان اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو اللہ کی راہ میں۔ حالانکہ اللہ کی پلاننگ پہلے سے تھی کہ ان کو ذبح نہیں ہونا ہے، وہاں پر دمبا آ جائے گا، لیکن یہ بات ابراہیم علیہ السلام کو تو نہیں پتہ تھی، لیکن اللہ نے امتحان لیا اور وہ اس امتحان میں کھرے اترے۔ تو آج ہم جو عید الاضحیٰ مناتے ہیں کہ اس قربانی کو ہر مسلمان تا قیامت تک یاد رکھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کتنی قربانیاں دی ہیں اور کتنی آزمائشوں سے گزرے ہیں، تب جا کے اللہ نے ان کو یہ شرف بخشا ہے کہ ان کی نسل کو ختم نہیں ہونے دیا، اور ان کی نسلوں سے سارے انبیاء سوچئے آ رہے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام، دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اس کے بعد اسحاق علیہ السلام سے آگے جو انبیاء ہیں جو سلسلہ چل رہا ہے، اسحاق علیہ السلام، اس کے بعد یعقوب علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام کے 12 جو بیٹے تھے جس میں یوسف علیہ السلام، بنیامین، یہودا اور بھی ان کے بیٹے تھے۔ پھر آپ سب کو وہ قصہ پتہ ہے کہ کس طرح سے ان کے بھائیوں نے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بچپن میں ان کو کنویں میں گرانے کی سازش کی، پھر کس طرح سے وہ کنویں سے نکل کے مصر کے بازار میں پہنچے، پھر وہاں جو بادشاہ کا جو دربار تھا وہاں تک پہنچے، کیونکہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے، تو ان کی دور اندیشی اتنی تھی کہ انہوں نے پھر مصر کے بادشاہ کو آگاہ کیا کہ آنے والے وقت میں قحط آنے والا ہے، لہٰذا کھانے کا جو ذخیرہ ہے وہ عوام کے لیے سیو کر کے چلو۔ پھر ویسا ہی ہوا جیسا انہوں نے کہا تھا یوسف علیہ السلام نے۔ پھر جب قحط آیا تو جیسے آج کی جو کیبنٹ ہوتی ہے، جیسے آج کیبنٹ میں الگ الگ منتری ہوتے ہیں، تو ویسے ہی مصر کے بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو سمجھ لیجئے کہ کیبنٹ میں شامل کر لیا، ان کو ایک حکومت کا ذمہ دار بنا دیا۔ تو پھر ان کے جو باقی کے بھائی تھے جو لوگ فلسطین میں تھے، کینان میں، اور قحط سے پریشان ہو کر پھر مصر آئے، یوسف علیہ السلام کو جب دیکھا تو یوسف علیہ السلام ان کو پہچان گئے اپنے بھائیوں کو، تو انہوں نے کافی سارا ان کو سامان دیا۔ پھر جو ان کے بھائی لوگ تھے انہوں نے جا کے ابا سے بتایا کہ وہاں پر جو یوسف ہے وہ اس پوزیشن پہ ہے، تو ہم لوگ کو بھی وہاں چلنا چاہیے۔ تو پھر ان کے جو باقی کے جو 11 بھائی تھے، بنیامین اور باقی کے جو بھائی تھے، وہ سب لوگ پھر مصر آ گئے۔ ان کا قبیلہ جو ہے خوب پھولا پھلا مصر میں۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کا جب انتقال ہو گیا تو پھر وہاں کے جو بادشاہ تھے ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کے جو بھائیوں کے جو قبیلے تھے ان کو بہت پریشان کیا، کیونکہ یہ لوگ مہاجر تھے، یہ لوگ فلسطین سے چل کر مصر آئے تھے، مصر کے مقیمی تو تھے نہیں یہ لوگ، تو ان کو کافی پریشان کیا، اتنا پریشان کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اچھا، بنی اسرائیل ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک تو اسماعیل علیہ السلام تھے، دوسرے بیٹے جو تھے اسحاق علیہ السلام، تو اسحاق علیہ السلام کے جو بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام، تو یعقوب علیہ السلام کا جو لقب تھا وہ اسرائیل تھا۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کا جب انتقال ہو گیا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے کے آئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا سامنا فرعون سے تھا، آپ سب کو قصہ پتہ ہے کہ فرعون کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کا سامنا تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی اور جو ان کا قبیلہ تھا بنی اسرائیلیوں کا، پھر موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر دریا پار کیے، پھر پیچھے جو فرعون کا لشکر تھا وہ تباہ ہو گیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کا جو قبیلہ تھا، یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے 11 بھائی، پھر یہ کرتے کراتے ابا کا جو وطن تھا یعقوب علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا جو وطن تھا، پھر یہ وہاں پہنچے فلسطین۔ پھر فلسطین میں انہوں نے ایک سلطنت قائم کی، پھر اس سلطنت کو داؤد علیہ السلام نے لیڈ کیا۔ داؤد علیہ السلام کی ایک خواہش تھی کہ وہاں پر عبادت گاہ بنائی جائے۔ پھر بعد میں داؤد علیہ السلام کے بعد پھر سلیمان علیہ السلام جو ان کے جانشین تھے داؤد علیہ السلام کے، پھر سلیمان علیہ السلام نے، جو آپ سب کو تاریخ میں پتہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ مرتبہ اور مقام دیا تھا کہ ان کی جو حکومت تھی وہ ہواؤں پہ، جناتوں پہ، سب پہ ان کی حکومت تھی۔ تو آپ سب کو قصہ پتہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کس طرح سے جناتوں کو حکم دیا، پھر جنات لگے رہے، سالوں تک لگے رہے، پھر وہ ہیکل سلیمانی بنا رہے تھے۔ پھر وہ ہیکل سلیمانی جو اس ٹائم تیار کیا گیا تھا سلیمان علیہ السلام کی زیر نگرانی، اس کو یہ لوگ یہودی لوگ فرسٹ ٹیمپل کہتے ہیں، اور اسی لیے یہودی لوگ اس پر اپنا کلیم کرتے ہیں کیونکہ یہ یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے، جن کو اسرائیل کا لقب تھا، تو یہ وہاں سے اپنا نسل جوڑتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کا جو ہے یہ وطن ہے فلسطین، جہاں پر سلیمان علیہ السلام نے پہلا، جس کو ٹیمپل یہ لوگ بولتے ہیں، ہیکل سلیمانی۔ پھر اس کے بعد زمانے بیتے، پھر سلیمان علیہ السلام کے بعد کہ نبوکت نظر جو ہے ایک بادشاہ تھا، اس نے پھر یہ جو ہیکل سلیمانی جو تھا گرا دیا، اور یہ جو قبیلے تھے یوسف علیہ السلام کے، جو بنی اسرائیل کے جو قبیلے تھے، ان کو تتر بتر کر دیا۔ اس کے بعد پھر 150 سال بعد یہ قبیلے واپس پھر سے اسی جگہ پر عبادت گاہ بنائی، جس کو سیکنڈ ٹیمپل کہتے ہیں یہودی لوگ۔ اس کے بعد پھر زمانہ آگے بڑھا، پھر دوستو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا۔ دیکھیے کہانی کہاں سے چل رہی ہے، حضرت آدم سے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔
تو جو بنی اسرائیل جو تھے، جو یعقوب علیہ السلام اور پھر یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین اور جو 12 قبیلے تھے، جو وہاں سے یہ نسل چلی آ رہی تھی عیسیٰ علیہ السلام تک کے، پھر عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، ان قبیلوں میں اختلاف ہو گیا۔ جن لوگوں نے نہیں مانا، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے انکار کر دیا، وہ یہودی ہو گئے، اور جو لوگوں نے مانا تو اتنا آگے بڑھ چڑھ کر مانا کہ ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، وہ نصارہ ہو گئے، مطلب آج کے جو عیسائی ہیں۔ تو ان میں 2 گٹ ہو گئے، یہود اور نصارہ۔ یہ جو یہودی تھے یہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے نہیں تھے، تو ان لوگوں نے پلاننگ کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم سولی پر چڑھا دیں گے، صلیب پر۔ تو انہوں نے پلاننگ کی، اور وہ قصہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے حساب سے، یہودیوں کے حساب سے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا، اور عیسائیوں کے حساب سے عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھے اور پھر زندہ ہوئے اور پھر آسمان میں چلے گئے۔ اور ہم مسلمانوں کے حساب سے نہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا اور نہ قتل کیا گیا۔ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ تو عیسائیوں کو اس بات کا بہت غصہ تھا کہ ان لوگوں نے ہمارے پیغمبر کو ان کو سولی پہ چڑھا دیا ان کے حساب سے۔ تو پھر ان کی دشمنی چلنے لگی، یہود نصارہ کی دشمنی چلنے لگی۔ پھر زمانے بیتے، پھر دوستو عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے آسمانوں میں اٹھا لیا، مورخین کہتے ہیں کہ 70 عیسوی میں روم کا ایک جنرل تھا ٹائٹس نے پھر یہودیوں کے ساتھ بہت ظلم کیا، اتنا قتل عام کیا کہ 1,33,000 یا 30,000 لوگوں کو، یہودیوں کو مار کر، اور پورا جو فلسطین تھا، پورا جو یہ خطہ تھا، اس کو جو ہے خالی کرا لیا یہودیوں سے۔ اور سوچئے سن 70 عیسوی سے اب تک، یعنی ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک ٹائٹس نے جو بات رکھی تھی کہ یہودی یہاں پھٹک نہ پائیں فلسطین میں، تو وہ 70 عیسوی سے اور ہمارے نبی کے آنے تک وہ چیز ویسے ہی چل رہی تھی۔ اس کے بعد دوستو ہمارے نبی کا دور آیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا۔ تو دوستو آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاء سب کی وہاں پر امامت کی، اور وہاں سے پھر براق سے معراج پر گئے۔ تو 30 تاریخ ہمیں وہاں سے ملی۔ اس کے بعد دوستو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، پھر اس کے بعد حضرت عمر کا دور آیا۔ حضرت عمر کے دور میں آپ سب کو پتہ ہے کہ اسلام جو ہے پھیل رہا تھا، تو اس وقت جب فتوحات اسلام کی بڑھ رہی تھی تو بیت المقدس عیسائیوں کے کنٹرول میں تھا۔ اور آپ سب کو یہ قصہ پتہ ہے دوستو کہ امیر المومنین حضرت عمر جب ملک شام جاتے ہیں فتح کرنے کے لیے، تو ایک غلام کے ساتھ نکلتے ہیں، اور غلام سے یہ طے ہوتا ہے کہ آدھی دور تم بیٹھنا، میں نکیل پکڑ کے چلوں گا، اور آدھی دور تم نکیل پکڑ کے چلنا اور میں بیٹھوں گا۔ تو جب ملک شام پہنچے تو وہاں پر اتفاق ایسا ہوا کہ حضرت عمر کی جو تھی وہ پیدل چلنے کی باری تھی، اور غلام جو تھا وہ اونٹ پہ سوار تھا۔ تو جب وہاں ملک شام پہنچے، جو وہاں کے بڑے بڑے علماء اور پادری تھے اس عیسائیوں کے، انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ ایک کوئی درویش بادشاہ آئے گا اور وہی اس بیت المقدس کو فتح کرے گا۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ وہ حلیہ جو ہماری کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے یہ تو وہی درویش بادشاہ ہے، تو انہوں نے بنا کسی جنگ کے بیت المقدس حوالے کر دیا، اس کی چابیاں کہ آپ کا ہم نے ذکر اپنی کتابوں میں پڑھا ہے اور آپ وہی شخص ہیں، اور ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ ہی اس کو فتح کریں گے، تو لہٰذا ہمیں کوئی جنگ نہیں کرنی ہے۔ اب سوچئے یہاں پر غور کرنے والی بات ہے کہ حضرت عمر امیر المومنین یہ ہمارے نبی کی تربیت کیے ہوئے صحابہ تھے، کہ جب اقتدار میں آئے، جب پاور میں آئے، دیکھیے پاور میں آنا کے ساتھ ساتھ ضروری ہے عدل کرنا۔ جیسے آج جو موٹیویشنل اسپیکرز ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ کے اندر اگر لیڈرشپ کوالٹی ہے تو آپ بہت بڑے سکسیسفل انسان ہوں، میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ آپ کے اندر لیڈرشپ کوالٹی تو ہونی چاہیے، ساتھ ساتھ آپ کے اندر عدل کرنے کا بھی صلاحیت ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے اندر لیڈرشپ کوالٹی ہے اور آپ عدل سے خالی ہیں تو پھر آپ تیاری کر لیجیے آخرت کی، کہ آخرت میں آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ جس طرح سے آج چاہے وہ کسی بھی دیش کے بادشاہ ہوں، لیڈرشپ کوالٹی تو ایک سے بڑھ کر ایک ہے ہر ایک کے اندر، لیکن عدل سے خالی ہیں۔ سوچئے ان کا کتنا سخت حساب کتاب ہونے والا ہے ان بادشاہوں کا۔ اور حضرت عمر کو دیکھ لیجئے کہ جن کی تربیت ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، کہ جب اقتدار میں آئے، جب پاور میں آئے، تو جو ٹائٹس نے لگایا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، جو ٹائٹس نے جو یہودیوں کو بھگا رکھا تھا کہ ایک بھی یہودی پھٹکنے نہ پائے یہاں فلسطین کے ارد گرد، عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھیے کہ کیا ان کا عدل کا معیار تھا۔ پاور میں آنے کے بعد عیسائیوں سے معاہدہ کیا کہ نہیں، یہودیوں کو بھی یہاں آنے کی اجازت ملنی چاہیے، اور ان کی عبادت گاہ ہے۔ جو آج مسلمانوں کو بتایا جاتا ہے کہ مسلمان اگر پاور میں آ جائیں تو مسلمان پتہ نہیں کیا کر ڈالیں گے اور شاید سب کو جو ہے وہ ہانکنا شروع کر دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ ہم مسلمانوں کے ساتھ یہ مجبوری ہے کہ ہم جب پاور میں آتے ہیں تو عدل کرنا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ جب تم پاور میں ہو نا عدل کرنا، اور اگر ہم عدل نہیں کریں گے، اگر ہم جسٹس انصاف نہیں کریں گے تو ہماری پکڑ آخرت میں ہوگی۔ اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 جنریشن ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان کو بیسٹ بتایا ہے۔ اگر ہمیں کوئی مثال لینی ہے تو ہمیں انہی جنریشن کو دیکھنا ہوگا کہ ان لوگوں نے کیسے معاملات کیے۔
تو سوچیے جب پاور میں آئے عیسائیوں سے، جب پورا کنٹرول بیت المقدس کا عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں آ گیا، تو حضرت عمر نے عیسائیوں سے معاہدہ کیا، لیکن عیسائیوں نے یہ شرط رکھی تھی حضرت عمر سے کہ ان کو صرف آنے کی اجازت ہے، زیارت کریں اور جائیں، یہاں پر لینڈ زمین یہ سب نہیں خرید سکتے یہاں پر۔ تو ویسے ہی وہ چلتا رہا۔ اس کے بعد جب سلطنت عثمانیہ کا دور تھا، یہ معاہدہ یہاں تک کے چلتا رہا۔ سلطنت عثمانیہ کے بعد یہاں پر برٹش نے کنٹرول کر لیا اور فرینچ نے کنٹرول کر لیا، یہودیوں نے وہاں پہ زمینیں خریدنی شروع کر دی، پھر ساری دنیا سے وہاں یہودی آنا شروع ہو گئے اور بسنا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد دوستو اس ملک شام کو 5 حصوں میں برٹش اور فرینچ نے تقسیم کروا دیا، جو آج اسرائیل، فلسطین، لبنان، جارڈن اور سیریا ہے۔ تو دوستو یہ جو ہے ملک شام کی تاریخ ہے ہماری۔ آپ سمجھ سکتے ہیں دوستو کہ ملک شام سے ہمارا کتنا پرانا رشتہ ہے دوستو۔ اس ویڈیو میں جتنے بھی ریفرنسز میں نے آپ کو دیے ہیں علماء دین اور مورخین کی زیر نگرانی ہیں۔ اگر مجھ سے میسج کنوے کرنے میں کوئی لغزش ہو گئی ہو تو میں اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔